باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صلوات سورہ مبارکہ شعراء کی 195 اور 196 نمبر کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج کی یہ پہلی نشست تو ماہ مبارک رمضان کے عظیم لمحات اور ساعتوں میں ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ اس پر اللہ کا ذات واجب کا شکر کہ اس نے ہمیں اس مہینے میں سانس لینے کا موقع عطا کیا۔ لوگوں نے بلکہ یوں کہوں کہ عرفاء نے اور صاحبان علم نے صاحبان معرفت نے ماہ مبارک رمضان میں جینے کی تمنا کی ہے کہ کچھ ہمیں لمحات نصیب ہو جائیں۔ اس مہینے میں اللہ اپنا خصوصی کرم نازل کرتا ہے، اپنی رحمتیں برکتیں اور مغفرتیں نازل کرتا ہے۔ اس مہینے میں اس نے طے کر لیا ہے کہ میں تمہیں معاف کروں گا، تمہیں بخش دوں گا، تم ایک نیکی کا کام کرو گے میں 1000 برابر ثواب عطا کروں گا، تم ایک آیت پڑھو گے میں پورے قرآن کا ثواب تمہیں دے دوں گا، تم ایک کھجور کا دانہ کسی کو افطار میں پیش کرو گے تو میں پہاڑ کے برابر صدقے کا ثواب تمہیں دے دوں گا۔ اس مہینے میں صلوات پڑھے ذرا محمد والا۔ اس مہینے میں تمہارا سو جانا بھی تسبیح ہوگا، تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہوگا۔ اس مہینے میں اللہ نے ہمیں خاص انعامات سے نوازنے کا اور ہمیں سرفراز کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب یہ میری دامن کی وسعت ہے کہ میں اپنے دامن میں کتنا کچھ سمیٹ سکتا ہوں، یہ میری اپنی تاب و توان اور اہلیت اور صلاحیت ہے کہ میں اس مہینے سے کتنا استفادہ کر سکتا ہوں۔ اور اس مہینے میں سب سے زیادہ عظیم تر عنوان گفتگو اور عنوان فضیلت اگر کوئی بات ہے، کوئی باب ہے، کوئی عنوان ہے تو وہ ہے قرآن۔ یہ مہینہ قرآن کو اپنے ظرف میں لیے ہوئے ہے، اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ قرآن مجید کو اس نے اپنی گود میں لیا ہے اور قرآن مجید کو اس نے پیار دیا ہے، قرآن مجید کو اس نے بہار عطا کی ہے، قرآن مجید کو اس نے کھلنے اور
پھیلنے اور کھلنے کا موقع دیا ہے۔ وہ قرآن جو جزدانوں میں رکھا ہوتا ہے، جو طاقوں میں رکھا ہوتا ہے، وہ قرآن جو الماریوں میں رکھا ہوتا ہے، وہ رحلوں پر آ جاتا ہے۔ وہ کھولنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ اسے پڑھا جائے۔ اس مہینے میں لوگ آمادہ ہیں ذہنی طور پر، لہٰذا یہ بہار قرآن ہے، قرآن کے کھلنے کا مہینہ ہے، قرآن کے سبز اور ہریالہ قرآن اور تازہ ہونے کا مہینہ ہے۔ قرآن تازہ ہوگا اس مہینے میں، قرآن ایک مرتبہ کھولا جائے گا اس مہینے میں۔ لہٰذا قرآن مجید پر غور کرنا اور قرآن مجید پر توجہ دینا اس مہینے کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے۔ علماء کرام نے، صاحبان علم نے اس مہینے میں تفسیر قرآن کے اوپر غور کیا ہے، قرآنی نکات کے اوپر توجہ دی ہے۔ سال گزشتہ سال جو توفیق ہمیں یہاں آنے کی نصیب ہوئی تھی، اس میں سورہ حجرات پر ہم نے غور کیا تھا۔ اگرچہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوئی اس بات کا خود باوری نہیں ہے کہ بہت حق ادا کیا ہو اس کا، ہم نے حق ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایک سرسری نگاہ، ایک عارضی نگاہ، ایک طائرانہ نگاہ میں ہم نے قرآن مجید کے سورہ حجرات پہ غور کیا، اور ان ایام میں جو تقریباً 13 دن ایک موضوع پر رہے گا اور 14واں دن ایک ناطق قرآن کے موضوع پر گفتگو ہوگی، تو وہ جو صامت قرآن کے لیے ہم نے 13 دن رکھے ہیں اور پھر سرتاج قرآن کے لیے 14واں دن رکھا ہے، تو وہ 13 دن جو ہم ابتدا میں قرآن مجید پہ غور کریں گے، تو ارادہ یہ کیا ہے کہ سورہ مبارکہ الحمد کے اوپر غور کیا جائے۔ مگر آج کی گفتگو تمہیدی گفتگو ہے اور مقدماتی گفتگو ہے، اور کل سے ہم، اور کیا معلوم کہ پرسوں سے ہم سورہ الحمد پر غور کریں، مگر آج کی اور کل کی یا ممکن ہے کہ آج ہی کی گفتگو جو مقدماتی گفتگو ہے وہ بھی سورہ الحمد سے ہٹ کر نہیں ہے، اپنے موضوع کی تمہید ہے۔ اسی لیے میں نے سورہ الحمد کی تلاوت نہیں کی، بلکہ سورہ شعراء کی ان 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے جو قرآن کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں۔ نزل بہ روح الامین، ہم نے اس قرآن کو روح الامین کے ذریعے سے نازل کیا ہے، علی قلبک، اے حبیب تمہارے قلب کے اوپر۔ قلب پیغمبر نزول قرآن کی جگہ ہے، محل نزول قرآن مجید قلب پیغمبر اکرم ہے۔ شاید آپ نے یہ ہم سے سنا ہو کہ حضرت علامہ اقبال نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو ایک دن ان کے والد ان کے برابر سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگے اسے سمجھتے بھی ہو؟ فرمان لگے کچھ سمجھتا ہوں۔ کہنے لگے تم تو اسے سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، پیغمبر ہی سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بابا پھر کیا ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے اگر ہم نہیں سمجھ سکتے، اور یہ قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے اور ہم نہیں سمجھ سکتے تو ہم نہیں پڑھیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ فرمان لگے نہیں پڑھو، مگر قلب پیغمبر میں جگہ بنا دو۔ بات پڑھیں عظمت پیغمبر پر میں، قلب پیغمبر پہ جگہ بنا لو، قلب پیغمبر میں جگہ بنا لو، تاکہ تمہیں قرآن مجید سمجھ میں آنے لگے۔ تو علامہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ قلب پیغمبر کون ہے؟ فرمان لگے فاطمہ زہرا قلب پیغمبر۔ اگر سیدہ کو ہم نے راضی کر لیا تو پیغمبر راضی ہو جائیں گے، پیغمبر راضی ہوئے تو ہمیں قرآن سمجھ میں آنے لگے گا۔ ابتدائے بیان ہے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اور آگے آ جائیے۔ ایک اور صلوات ہدیہ کریں نبی کے ذات پر، بڑی نایت، اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں گے۔ نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، ہم نے حبیب تمہارے قلب پر قرآن کو نازل کیا ہے، روح الامین کے ذریعے سے نازل کیا ہے،
روح الامین تمہیں پڑھانے نہیں آیا تھا، روح الامین ہمارا کلام تم تک پہنچانے آیا تھا۔ جبریل کا کام تمہیں پڑھانا نہیں ہے، جبریل کا کام قلی جیسا ہے، جیسے قلی ایک سامان دوسری جگہ پر پہنچاتا ہے، ایک امانت دوسری جگہ پر پہنچاتا ہے، اسی طرح حمال جیسے ہوتے ہیں۔ اکثر ہم لوگ بھی حمال ہیں، میں بھی جو اس وقت باتیں کر رہا ہوں اور کروں گا، یہ حمالی سے زیادہ نہیں ہے، یہ حمالی سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم حقیقت قرآن سے آشنا نہیں ہیں، ہم نے 4 کتابیں پڑھی ہیں، کچھ نکات کو ترتیب کیا ہے، انہیں یاد کیا ہے، آگے بیان کر دیا، تو قلی نہیں ہے تو کون ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں قلی نہیں ہوں تو اور کون ہوں؟ یہاں سے وہاں کا سامان یہاں پہنچا دیا، یہاں کا سامان وہاں پہنچا دیا، ہمارا تو اپنا کچھ نہیں ہے۔ اپنا جب ہوگا جب یہ ہماری روح کے اندر اتر جائے گا، جب یہی پیغامات، یہی معارف، یہی مفاہیم، یہی پیغامات جو اللہ کے کلام کے اندر اور اہل بیت کے کلام کے اندر موجود ہے، جب ہماری روح کا حصہ ہو جائیں گے تو یہی در حقیقت پھر ہوں گے جو ہمارے ذاتی ہو جائیں گے، ہمارے اپنے ہو جائیں گے۔ اور ایک وقت ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ وہ پھر عین قرآن ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن صفحات پر ہوتا ہے، بعض لوگوں کے ذہنوں پر ہوتا ہے۔ تو جیسے سب ہے قرآنی کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہو جاتا ہے، ایسے ہی اولیاء الہی کو بغیر طہارت قلبی کے چھونا حرام ہو جاتا ہے۔ وہ ایک باب ہی دوسرا ہے، وہ وادی ہی دوسری ہے، جس کے اندر اہل دل سفر کرتے ہیں اور اہل دل اپنے رستوں کو طے کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ آج کی اس مجلس میں ابتدا ہے ماہ مبارک کی، اور اللہ نے طے کیا ہے کہ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ یہ پیغامات اور یہ مفاہیم ہماری روح اور ہماری جان کا حصہ قرار دے، یہ صرف لفظ زبانی نہ ہو، یہ سماعت دین سم نہ ہو، یہ سننے کا صرف ایک ذریعہ نہ ہو کہ ہاں سن کر آئے ہیں اور کوئی کہتی میں پڑھ کر آیا ہوں، کوئی کہتی میں تقریر کر آیا ہوں، صرف اس حد تک نہ رہے اور بعد میں لوگ تعریف کریں اور بعد میں انہیں کتابوں کی شکل میں چھاپ دیا جائے، صرف اس حد تک نہ ہو بلکہ ہماری عمل کا حصہ قرار پائے۔ ویسے بھی میرے محترم سننے والوں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں محفل میں مجلس میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، کثرت سے ہے۔ میرے محترم نوجوانوں، میرے محترم سننے والوں، خواتین، فہران، بہنیں جو مجلس کو سن رہی ہیں، کہ یہ دنیا انتہائی بے وفا دنیا ہے، یہ دنیا انتہائی دھوکہ باز دنیا ہے، یہ انتہائی فریب کی جگہ ہے۔ اس میں کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اگر اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، ہم نے اس دنیا کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، تو واویلا ہے، افسوس ہے اور انتہائی نقصان کا سودا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں غور کریں، ہم اجتماع میں انفرادیت کو تلاش کریں، ہم انفرادیت میں اجتماعیت کو تلاش کریں۔ ہم یہاں جمع بیٹھے ہیں مگر اس اجتماعیت سے ہم اپنے مسئلوں کو حل کریں۔ یہ ماحول بنا ہے جمع ہونے کے لیے، لیکن اس سے ہمیں انفرادی کثرت در وحدت اور وحدت در کثرت کا جو مفہوم فلسفہ دیتا ہے، اس کا ایک پیغام یہ ہے کہ ہم بیٹھے مل کر ہیں مگر ہماری اپنی وادیاں ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہماری اپنی الجھنیں ہیں، ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، اور اگر ہر ایک نے اپنا مسئلہ یہاں بیان کرنا شروع کیا یا کسی اجتماع میں بیان کرنا شروع کیا تو ایک بھیانک سا منظر پیش ہوگا کہ یہ کیا مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ ہر ایک ہم میں سے اپنا خود، اور قیامت میں بھی کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، قبر میں بھی کوئی کسی کے نہیں جائے گا، ہر شخص اپنی قبر میں ہی جائے گا اور ہر شخص کو علیحدہ حساب دینا ہے۔ اور قیامت میں بھی ماں اپنی اولاد سے منہ موڑے گی، بھائی اپنے بھائی سے منہ چرائے گا، باپ اپنی اولاد سے منہ چرائے گا، مجمع میں دیکھ کر منہ موڑ لیں گے، کہیں یہ پہچان نہ لیں، کہیں ہمیں آواز نہ دے دیں کہ ہمارا ساتھ دو۔ ہاں ایک مرحلہ آئے گا جب وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، یعنی ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں گے، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں گے، لیکن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا ایک دوسرے سے منہ چرائیں گے جب حساب ہو رہا ہوگا۔ تو ایسا وقت کہ جب مشکل کا وقت ہوگا، پریشانی کا وقت ہوگا، اس میں حتیٰ ماں بیٹے کا ساتھ نہیں دے گی، باپ اپنی اولاد کا ساتھ نہیں دے گا، عزیز کا ساتھ نہیں دے گا، دوستیاں اس وقت میں ختم ہو جائیں گی، پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اس وقت اگر کوئی کسی کا ساتھ دے گا تو وہ اس کا کردار ہے جو اس کا ساتھ دے گا، اس کا عمل ہے جو اس کا ساتھ دے گا۔ لہذا دھوکے میں مت پڑیے، اپنے آپ کو فریب میں نہ مبتلا کریں۔ ہم میں سے کوئی بھی فرد کہ ہمیں کوئی کہیں ہمارا ساتھ دے گا، ہاں البتہ یہاں ایک الجھن نہ ہو، شفاعت کا نظریہ ہمارے یہاں مسلم نظریہ ہے، نبی مکرم شفیع مذنبین ہے، اور مولا